ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے بھی حضور کو تسلیم کرنے سے، آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا، وہ سب کافر ہیں، لیکن یہ کہ کافر سب برابر نہیں تھے۔ وہ جو فارسی کا شعر ہے، بارہا ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد۔ نہ تمام مرد جو ہیں وہ مرد ہی ہیں، نہ تمام عورتیں عورتیں ہی ہیں، اللہ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی ہیں۔ بہرحال تو تمام مومنین بھی ایک سطح پر نہیں ہیں، ان میں سید المومنین ابو بکر صدیق ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو کہنے کو مومن تھے، دعوے کے مومن تھے، حقیقت میں منافق تھے۔ تو ابو بکر سے لے کر عبداللہ ابن ابی تک، اب آپ کتنے اس کے اندر درجات ہو جائیں گے، میں تو سمجھتا ہوں کہ لامتناہی درجے ہوں گے، انفائنائٹ۔ اسی طریقے سے مخالفین میں، یا مخالفین کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، جو منکرین تھے، جنہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، ان میں ابو طالب بھی ہے، لیکن یہ کہ ابو طالب کا معاملہ اور ہے، حضور سے محبت ہے، اور وہ محبت صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ رشتہ داری تو وہی رشتہ داری ابو لہب کے ساتھ بھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی طبیعت کی مناسبت بھی تو ہے، کوئی نہ کوئی ان کی طبیعت میں نیکی کا مادہ ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اب وہاں سے چلیے تو بالکل ایک سرے پر آپ کو نظر آئیں گے اگر ابو طالب، تو دوسرے سرے پر ابو لہب ہے۔ اور عجیب ہے، یہ قرآن مجید نے اس طرح ہمارے سامنے رکھا ہے کہ دونوں رشتہ داری میں قریب ترین، لیکن یہ ہے کہ دو انتہاؤں پر۔ تو میں مخالفین کا اب ان میں سے ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن مخالف نہیں تھے، بلکہ معاون تھے، مددگار تھے، پشت پناہ تھے، ساتھ دیا ہے۔ مخالفین میں تین کردار ہیں جنہیں قرآن نے نمایاں کیا ہے۔ ایک تو بدترین کردار، اگرچہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بغیر جو اصل مفہوم ہے وہ ادا ہو سکے۔ ہماری علاقے کی کولوکیل لینگویج میں اگر کسی شے کا ذکر کرنا ہو یا کسی شخص کا ذکر کرنا ہو جس میں سرے سے کوئی خیر نہ ہو، تو کہتے ہیں گو در گو بلی کا گو، یعنی گوبر جو ہے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو فضلہ بلی کا ہے وہ تو انتہائی متعفن، اور اس میں کسی بھی کام میں وہ آنے والی شے ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مصداق کامل ابو لہب تھا، کوئی خیر نہیں، مخالفت میں بھی شدید، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی پست، نہایت بخیل، نہایت بزدل، یعنی جو بھی اس معاشرے کے اندر معروف چیزیں تھیں خیر کی، بھلائی کی، کردار کی، ان میں سے کوئی شے بھی اس شخص میں موجود نہیں، سوائے ایک بات کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت بہت تھا، بڑا سرخ انگارے کی طرح کا رنگ تھا اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، یہ اپنی جگہ پر ہے، باقی کوئی اور خیر جو ہے سیرت کا، کردار کا اس میں نہیں تھا، اور مخالفت میں بھی شدید ترین۔ تو مخالفین میں ایک انتہا پر وہ شخص ہے، اور دوسری انتہا جو ہے وہ ہے ابو جہل۔ مخالفت میں انتہائی شدید ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی اعتبار سے کردار کی وہ پستی نہیں ہے، وہ بخیل نہیں تھا، بزدل نہیں تھا، بلکہ اس کا وہ قول میں نے بارہا سنایا ہے کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر جب سوال کیا گیا پلٹ کر تو پھر کیوں نہیں مانتے انہیں، کیوں نہیں مان لاتے، تب اس نے صاف کہا کہ بھئی ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے زیادہ کھلائے، ہمارے دسترخوان اور لمبے ہوئے، تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں، اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو گویا کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں۔ تو گیو دی ڈیول از ڈیو کہ کم سے کم اس نے بات سچی کی ہے، اس نے جھوٹ کا الزام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگایا، بلکہ اس شخص کے اندر ایک قومی عصبیت تھی بے پناہ، جہاں یہ ایک مسابقت جو تھی قبائلی جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ قومی عصبیت، اس نے حضور پر ایک ہی الزام لگایا ہے، اور وہ الزام یہ تھا کہ اس شخص نے ہماری قبائلی جمعیت کو منتشر کر دیا، باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے اصول یہی ہے، قبائلی زندگی میں تو قوت اور عزت اور وقار کا دار و مدار جو ہے وہ جمعیت پر ہے، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر اگر جمعیت ہے تو عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، اور جب جسے آپ کہتے ہیں ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹ سیلف کین ناٹ اسٹینڈ، تو یہ تھا اس کا الزام۔ اسی وجہ سے اس نے غزوہ بدر سے ایک شب قبل جو ہے جو دعا کی تھی، اس کے الفاظ یہی ہیں، اللہم اقطعنا للرحم فاہن الغدات
اے اللہ جس نے ہمارے رشتے سب سے زیادہ کاٹ دیے ہیں، رحمی رشتوں کو کاٹ دیا ہے، کل تو اسے ذلیل و رسوا کر دیجیے، یہ دعا کر رہا۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی لات اور عزا اور منات کو نہیں پکارا ہے اللہم، اور نمبر دو یہ کہ اس نے جو بھی اپنی جو شکایت تھی یا شکوہ تھا یا الزام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی ایک قومی عصبیت والی بات پر مبنی۔ تیسری بات یہ کہ بزدل نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے معبودان باطل کے لیے یا نظریہ باطلہ کے لیے گردن کٹوا دی، اور کٹوائی بھی اس شان سے کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو جو جان ابھی رمق باقی تھی اس میں اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، تاکہ جب نیزے پر چڑھاؤ تو معلوم ہو سردار کی گردن ہے، اونچی گردن ہے۔ اب یہ کردار جو ہے وہ یہ جب ہم پڑھیں گے سورہ علق تو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ ایسا کردار ہے، بلکہ میں ایک جملہ ابھی عرض کر دوں کہ ان اعتبارات سے حضرت عمر ایمان لانے سے قبل، اور یہ بھی عمر اس کا نام ہے، عمر ابن ہشام، ابو جہل جو ہے عمر ابن ہشام اور وہ ہے عمر ابن الخطاب، ایمان لانے سے قبل حضرت عمر کی بالکل مساوی شخصیتیں، کردار، مزاج، استاد طبع، نسلی برتری کا احساس، قبائلی عصبیت، پھر یہ کہ حضور کی دشمنی، وہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، یہ تمام چیزیں بالکل مشترک، پھر یہ کہ بہادری، شجاعت، یہ سب تمام چیزیں مشترک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، ثبوت اس کا یہ ہے، بعض لوگوں کو میری یہ بات بہت ناپسند ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس تو ثبوت موجود ہے حضور کے قول کا۔ حضور نے ان دونوں کو پیش کیا تھا اللہ کے سامنے کہ پروردگار عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر باطل پر ہیں تو بھی کھلم کھلا مخالفت ہے، برملا مخالفت ہے، سامنے کا وار ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے باطل نظریات کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہے، گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، بزدلی نہیں ہے، وہ مال کی محبت نہیں ہے کہ جو ہر دور میں ہر معاشرے میں ایک برائی سمجھی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے وہ ہم وزن شخصیتیں تھیں۔ یہ بات دوسری ہے، اللہ نے عمر بن الخطاب کو چن لیا اور وہ اب عمر فاروق بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مردود و مقہور ہوا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا، کیوں چنا، لیکن اور وہ ہوگا وہ شے جو اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن یقیناً حضور نے جب دونوں کو پیش کیا ہے کہ ان میں سے ایک ضرور مجھے دے دے، تو گویا کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بہت سے اعتبارات سے، اگر تمام اعتبارات سے نہ صحیح، بہت سے اعتبارات سے یقیناً یہ ہم وزن شخصیتیں تھیں، ان میں کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے مشترک اور مشابہ تھیں۔ تیسرا کردار وہ ہے جس پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکا ہے۔ یہ کردار نوٹ کر لیجئے، یہ کفر کا منافق کردار ہے۔ جس طرح جو قانونی دائرے میں اسلام کے آ گئے تھے لیکن منافق تھے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بہت بھڑکتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کا یہ غضب ہے کہ جو بھڑک رہا ہے۔ قول و عمل کا تضاد، کہہ کچھ رہے کر کچھ رہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اسی طریقے سے یہ لفظ شاید آج پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہو کہ جیسے منافقین ادھر تھے ویسے منافق ادھر بھی تھے۔ وہ منافق کون تھے؟ جن کو ایمان اچھا تو لگتا تھا، بات صحیح بھی معلوم ہوتی تھی، چاہتے تھے کہ پیش قدمی کریں، قبول کر لیں، لیکن مصلحتیں، چودراہٹیں، دولت، سرداری یہ آڑے آتی تھی، اس کی وجہ سے رک گئے، اور پھر کوشش یہ کرتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کوشش کرے گا کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی مداہنت کی روش آ جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ لے دے کر سودا ہو جائے۔ یہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، یا ادھر یا ادھر، اس طرح کی بات نہ رہے۔ جیسے کہ وہ منافقین جو تھے دائرہ اسلام میں قانونی طور پر، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو مصلحون ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، میں لڑائی جھگڑے کا کیا فائدہ ہے، صلح ہونی چاہیے۔ اگر آپ گڑ دے کر کسی کو مار سکیں تو خام خواہ ضرور زہر دینا ہے۔ اب یہ میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اصل بات کیا تھی کہ وہ یکسو نہیں ہو پاتے تھے، ان کو وہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کچھ پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں جیت ان کی ہو جائے، پتہ نہیں ان کی ہو جائے۔
تو ہم اپنی سارے انڈے جو ہیں ایک باسکٹ میں تو نہ ڈالیں، اس لیے کچھ ادھر بھی، کچھ گڈ آفیسز ادھر بھی برقرار رکھیں، کچھ ادھر بھی برقرار رکھیں، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا۔ تو یہ جو کیفیت تھی متربصین، یہ متربصین کفر میں بھی تھے، اور ان کے لیے مشکل پڑ گئی تھی کہ ایک طرف اب ان کے جو کفار تھے وہ انہیں کھینچ رہے تھے، دوسری طرف وہ دعوت حق انہیں کچھ کھینچتی تھی اپنی طرف۔ اس میں جو کردار ہے کہ پھر جو ہار گیا، نہیں آ سکا ادھر، اگر یہ ادھر آ جاتا تب بھی منافق ہی ہوتا، لیکن وہ اس پالے کو بھی پار نہیں کر سکا بلکہ محروم رہ گیا۔ یہ کردار ہے ولید ابن مغیرہ کا سب سے نمایاں۔ اگرچہ انہی میں ایک اعتبار سے جو عتبہ ابن ربیعہ ہے ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، صلح جو قسم کے لوگ، دنگا فساد نہ ہو، معاملات کو دیکھو، ابھی چھوڑو حالات کو دیکھو، تیل دیکھو، تیل کی دار دیکھو، لیکن یہ کہ ان میں یہ چونکہ بہت سرمایہ دار تھا، بڑا چودھری تھا، بہت صاحب جائیداد تھا، اس کی طائف میں بھی جائیداد تھی، مکے میں بھی جائیداد تھی، دولت کے انبار تھے، تو یہ شخص مؤثر بہت تھا اس معاشرے کے اندر۔ اس اعتبار سے سورہ مدثر میں تو تعین کے ساتھ اسی کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ علق میں ابو جہل کا ذکر، سورہ لہب جو بدترین تھا اس پر پوری صورت آ گئی، سورۃ اللہب، ابو لہب کے بارے میں، سورہ علق میں ابو جہل، اور یہ جو شخص ہے یہ سورہ مدثر میں تو تعین کے ساتھ اسی کا ذکر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، یہ جو ہے الی الآخر۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، اس لیے کہ یہاں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، اور جمع کے صیغے سے بات شروع ہوتی ہے تو پھر، لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کا اس پہ تقریباً اتفاق ہے کہ یہاں بھی ولید ابن مغیرہ ہی کی شخصیت ہے جو سامنے آئی۔ بعض حضرات نے اخنس ابن شریح کا نام بھی لیا ہے، لیکن میری رائے انہی حضرات کے ساتھ ہے کہ جن کے نزدیک اس میں بھی جو کردار آیا ہے وہی ولید ابن مغیرہ کا ہے، اور اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، مداہنت کا علم بردار، کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، کچھ مصالحت کر لی جائے، کچھ مانو کچھ منواؤ، یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں تمہاری مانی جائیں، تاکہ یہ کہ یہ جو ایک مشکل پڑ گئی ہے ہمیں کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو، اس سے نجات ملے، اس مخمصے سے نجات مل جائے، اس کے لیے مصالحانہ کردار اختیار کرنے والے لوگ۔ سورہ مزمل میں بالکل واضح ہے کہ کسی ایک شخص کا ذکر نہیں ہے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، وہ سب ان کو ایک کلاس کے طور پر لیا گیا ہے کہ جو نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں اور نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، دولت میں اور وجاہت میں، اور جو آپ کی مخالفت پر نبی کمر بستہ ہے، چھوڑیے مجھے اور انہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تو یہ ہے تیسرا مضمون ان چار صورتوں کا کہ جو مشترک ہے۔ ان کو اگر اس اعتبار سے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ، میں نے خاص طور پر اتنا زور اس لیے دیا ہے کہ اس سے ہمیں ایک بصیرت باطنی معلوم ہوگی، تحریکی اعتبار سے مخالفین کے کیا کیا کردار ہوتے ہیں، ان میں بھی ہمیں فرق مراتب کرنا ہوگا، اس لیے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ جو کردار، یعنی وہاں پر جو بھی انکار کرنے والے تھے، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا، کم سے کم ان میں ابو طالب کو بھی شمار کرنا پڑے گا۔ باقی مخالفین میں تو ظاہر بات ہے ابو طالب نہیں ہے، تو ابو لہب کا کردار بھی ہے، ابو جہل کا کردار بھی ہے، اور ولید ابن مغیرہ کا کردار بھی ہے۔ یہ تین کردار آپ کو ہمیشہ ملیں گے مخالفین کے اندر۔ پھر ان کے بارے میں کس کس کے بارے میں کیا انداز بیان ہے، قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے، اس سے ہمیں ایک گہرائی ملے گی باطنی بصیرت کے اندر۔